بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اصول شاشی کے اسباق کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے، اور آج ہم ایک نئی بحث شروع کر رہے ہیں حروف معانی کے حوالے سے، یعنی حروف کس معنی کے اندر آتے ہیں اور ان کا احکام کے اندر کیا عمل دخل ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں فصل فی تقریر حروف المعانی، حروف المعانی کے بارے میں، حروف معانی کی وضاحت کے بارے میں فصل۔ الواو للجمع المطلق، واو مطلق جمع کے لیے ہے، یعنی جہاں پر واو بولا جائے گا وہاں پر جمع کا، مطلقاً جمع کا حکم لگے گا کہ یہاں پر کسی چیز کو جمع کیا گیا ہے۔ اس کے اندر کوئی ترتیب نہیں ہوگی کہ ترتیب کی قید لگانا یہ واجب ہے، یہ نہیں ہے۔ جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، ان کے نزدیک جو واو ہے یہ ترتیب کے لیے آتا ہے۔ وکیل ان شافعیہ جعلہ للترتیب، اور کہا گیا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے واو کو ترتیب کے لیے بنایا ہے، کہ واو ترتیب کے لیے ہے۔ وعلی ھذا اوجب الترتیب فی باب الوضوء، اسی پر امام شافعی علیہ الرحمہ نے وضو کے باب میں ترتیب کو واجب قرار دیا ہے، کہ ہم جب آیت وضو پڑھتے ہیں کہ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، وامسحوا برؤوسکم، اس کے بعد ہے وارجلکم۔ تو اس کے اندر واو آیا ہے نا، تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے واو کو ترتیب کے لیے بیان فرمایا ہے۔ تو اس آیت کے اندر آپ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ترتیب وضو کے اندر لازم ہے، واجب ہے۔ اگر کوئی بندہ ترتیب سے دھوئے گا تو یہ اس کا وضو مانا جائے گا، وگرنہ اس کا وضو نہیں ہوگا۔ کہ پہلے چہرہ دھوئے، اس کے بعد وہ کونیاں دھوئیں، اس کے بعد وہ مسح کرے، پھر آخر میں پاؤں کو دھوئے، کیونکہ ان کے اندر واو آ رہا ہے۔ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، چہرہ دھوئے اور ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھوئے۔ تو واو آیا ہے، تو واو کو انہوں نے ترتیب کے لیے مانا ہے اور ترتیب کو واجب قرار دیا ہے۔ ہمارے نزدیک واو ترتیب کے نہیں ہے، بلکہ مطلقاً جمع کے لیے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ترتیب قائم کرنا یہ سنت ہے۔ اگر خلاف ترتیب بھی کوئی بندہ وضو کرتا ہے تو اس کا وضو ہو جائے گا۔ تو اگر کوئی بندہ پہلے کونیاں دھوتا ہے یا پہلے پاؤں دھوتا ہے پھر چہرہ دھوتا ہے، تو ترتیب کے خلاف اگر وضو کرتا ہے تو اس کا وضو ہو جائے گا۔ قال علماؤنا رحمهم اللہ اذا قال لامرأته، ہمارے نزدیک تو مطلقاً جمع کے لیے تھا نا، اب اس پر مثالیں بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے علماء رحمهم اللہ نے فرمایا کہ جب بندہ اپنی بیوی کو کہے، اذا قال لامرأتی، کوئی شخص اپنی بیوی کو کہے، ان کلمتی زیدن وعمرا فانت طالق، اپنی بیوی کو یہ کہے کہ اگر تو نے زید سے بات کی اور عمر سے بات کی تو تمہیں طلاق ہے۔ شوہر نے اپنی بیوی کو کہا کہ اگر تم زید سے بات کرو گی اور عمر سے بات کرو گی، واو لایا، تو تمہیں طلاق ہے۔ تو فکلمت فکلمت عمرا ثم زیدن طلقت، تو اس نے عمر سے بات کی پھر زید سے بات کی تو اس کو طلاق ہو جائے گی، کیونکہ ہمارے نزدیک واو یہ ترتیب کے لیے نہیں آئے۔
مطلقاً جمع کے لیے آیا کہ زید سے کلام کیا جائے یا عمر سے کلام کیا جائے، اس کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو اگر وہ پہلے عمر سے بات کرتی ہے پھر زید سے بات کرتی ہے تو اسے طلاق ہو جائے گی۔ ولا یشترط فیہ معنی ترتیب والمقارنتیں، اور اس میں ترتیب اور مقارنت کی معنی شرط نہیں ہے۔ مقارنت کا مطلب ہوتا ہے ایک ہی زمانے کے اندر، ایک ہی وقت کے اندر کسی چیز کو جمع کرنا ہے، کسی چیز کو ملا ہوا ہونا۔ ترتیب کی معنی بھی شرط نہیں ہے اور مقارنت کی معنی بھی شرط نہیں ہے کہ ایک ہی زمانے کے اندر ترتیب کے ساتھ وہ بندہ کلام کرے تو، وہ عورت کلام کرے تو پھر طلاق ہوگی اس کو۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں ولو قال ان دخلت هذه الدار وهذه الدار فانت طالق، اگر کسی بندے نے اپنی بیوی کو کہا کہ اگر تم اس گھر میں داخل ہوئی اور اس گھر میں داخل ہوئی تو تمہیں طلاق ہے۔ فدخلت فدخلت الثانیۃ ثم دخلت الاولى طلقت، تو وہ پہلے دوسرے گھر میں داخل ہوئی پھر پہلے گھر میں داخل ہوئی تو بھی اس کو طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ عندنا ہمارے نزدیک واو ترتیب کے لیے نہیں ہے کہ وہ پہلے پہلے گھر میں داخل ہو پھر دوسرے گھر میں داخل ہو تو طلاق ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اگر پہلے دوسرے گھر میں داخل ہوتی ہے پھر پہلے میں داخل ہوتی ہے تو اس کو طلاق ہو جائے گی۔ اس کے اندر ترتیب شرط نہیں ہے کہ وہ پہلے ترتیب کو قائم کریں۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ آیا؟ اس کے بعد کہتے ہیں قال محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اذا قال ان دخلت الدار وانت طالق، اگر وہ اپنی بیوی کو کہے کہ تو گھر میں داخل ہوئی اور تو طلاق والی ہے، اگر تو گھر میں داخل ہوئی اور تو طلاق والی ہے تو تطلق فی الحال، اس کو اسی وقت اس کو طلاق ہو جائے گی۔ ان دخلت الدار وانت طالق، تم گھر میں داخل ہوئی اور تمہیں طلاق ہے، تو یہ کہا تو امام محمد فرماتے ہیں تو اس کو فی الحال فی الوقت ہی اس کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب اس کے اندر اس کا گھر میں داخل ہونا یہ شرط نہیں ہے کہ گھر میں داخل ہوگی تو طلاق ہوگی، کیونکہ یہاں پر واؤ یہ فا کی معنی میں، تاکید کی معنی میں نہیں ہے، کسی چیز کے بعد میں آنے کی معنی میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں ولو اقتدا ذالک ترتیبا لترتب الطلاق به علی الدخول، اگرچہ یہ تقاضا کرتی ہے ترتیب کا دخول پر، اس کے ذریعے طلاق کے مرتب ہونے کی وجہ سے۔ اگرچہ واؤ کے ذریعے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ دخول پایا جائے گا، گھر میں داخل ہونا پایا جائے گا، تو ترتیب بعد میں ہوگی۔ احکام طلاق، طلاق کا مرتب ہونا یہ تب ہوگا جب وہ گھر میں داخل ہوگی، لیکن پھر بھی اس کو فی الحال طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو تعلیق یکون ذالک تعلیقا لا تنجیزا، تو یہ تعلیق ہوگی، تنجیز نہیں ہوگی۔ تعلیق کا مطلب ہوتا ہے کسی کے ساتھ کسی چیز کو معلق کرنا۔ طلاق کو دخول دار کے ساتھ معلق کیا جا رہا ہے کہ اگر گھر میں داخل ہوئی تو تمہیں طلاق ہو گئی، اور تنجیز میں یہ تعلیق نہیں ہوتی،
تنجیز میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو فی الفور طلاق دے دیا جائے، کسی چیز کے ساتھ معلق نہ کیا جائے۔ یہ استاد جی پیچھے والی کا تھوڑا ذرا بتا دینا۔ کون سا والا؟ وَإِنْ دَخَلْتِ دَارُ وَأَنْتِ طَالِقٌ، تو تل کی تل تل تطلقو فی الحال، کہ اگر وہ داخل ہاں نہیں بھی ہوئی تو اس کو فی الحال ہی طلاق ہو جائے گی۔ اس کی دوبارہ ذرا۔ جی جی، کیونکہ یہاں پر جو واو آیا ہے نا، یہ واو تعلیق کے لیے نہیں آیا کہ وہ گھر میں داخل ہوگی تو طلاق ہوگی۔ یہاں پر جو واو آیا ہے اس کے اندر یہ جو ترتیب ہے وہ برقرار رکھی گئی ہے۔ یہ جو ہے نا، نیچے عائشہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان یقول وللقائل ان یقول هذا الترتیب وهو قوله ان دخلت الدار وانت طالق غیر صحیح لعدم الجزاء وعدم المعطوف عليه ولا يصح ان يكون الواو للحال لان الحال يفيد معنى الشرط فيقتضي ان يكون الطلاق شرطا لدخول الدار فعليك ان تحقق صحیح هذا الترتیب كذا في المعادب۔ یعنی یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو واو ہے نا، یہ واو حالیہ بھی نہیں بن سکتا اور یہ واو ترتیب کے لیے بھی نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ جزا نہیں ہے۔ جزا کے طور پر یہ ہوتا ہے نا کہ ان دخلت الدار فانت طالق، جزا کے اندر کیا ہوتا ہے؟ فا آتا ہے کہ اگر تم گھر میں داخل ہوئی تو تمہیں طلاق ہے۔ جی جی تو یہاں پر واو لایا گیا ہے تو یہ واو جزا کے لیے نہیں ہے، تو گویا کہ یہ الگ سے نیا جملہ بن رہا ہے، تو یہ فی الحال یہ بن جائے گا۔ تو فی الحال اس کو امام محمد فرماتے ہیں اس کے فی الحال ہی طلاق واقع ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پر جو فا ہے یہ فا تعقیب کے لیے نہیں ہے، فا جزا کے لیے نہیں ہے کہ شرط پائی جائے گی تو جزا واقع ہوگی، گھر میں داخل ہونا پایا جائے گا تو طلاق ہوگی۔ تو یہ واو جزا یا نہیں ہے، واو یہ شرط کے لیے جو آتا ہے تعقیب کے لیے، وہ والا واو نہیں ہے، تو لہذا یہ فی الحال اس کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ جی صحیح۔ چلیں آج کے لیے اتنا کافی ہے، آگے پھر انشاءاللہ تعالی اگلے درس کے اندر پڑھیں گے۔ آج کے سبق کے حوالے سے اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔